intention of a mu'min is better than his action. Before watching this program, please make good intentions in order to seek the pleasure of Allah Azza wa Jal and to gain lots of virtues. For the sake of gaining the pleasure of Allah Azza wa Jal, I will seek ilm-e-deen. After acquiring knowledge from this program, I will convey it to others as an invitation towards righteousness. I will note down the important points. I will watch this program from beginning to end. Insha'Allah Azza wa Jal. میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے پہلے کچھ اچھی نیتیں ہم کر لیتے ہیں. اول تاخیر اجتماع میں شریک رہوں گا. اول تاخیر موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا. توجہ کے ساتھ نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے نگاہیں نیچی رکھ کر بیان سنوں گا. میں بھی نیت کرتا ہوں اعلی کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا. بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو. بخاری شریف کی اس حدیث کی پیروی کروں گا. نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، ذکر اعلیٰ حضرت کروں گا. یہ بھی نیت کرتا ہوں کہ قہقہ لگانے اور لگوانے سے بھی بچوں گا. دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا. نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے حتی الامکان کوشش کروں گا کہ نگاہیں نیچی رکھ کر بیان، تاکہ نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت پیدا ہو. اور سفر میں ادھر ادھر آتے جاتے ہوئے بالخصوص اس طرح کے ممالک یا شہروں میں جہاں پر بڑی بے پردگی ہے، نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت نہ ہونے کی وجہ سے بڑی آزمائش ہونے کا اندیشہ رہتا ہے. اگر نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت رہی تو امید ہے کہ بہت سارے گناہوں سے بچنا آسان ہوتا چلا جائے گا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کرتے ہیں، یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. نے آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیچی نظروں کی حیا کا واسطہ دیا جا رہا ہے. اور اپنے سلام جو آپ نے لکھا اس میں بھی نیچی نظروں کا آپ نے ذکر کیا. نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. تو یہ ایسا سلام ہے کہ ساری دنیا میں یہ سلام کے ڈنکے بجتے ہیں. اور یہ سلام لکھ کر بھی اعلیٰ حضرت کی خواہش کتنی پیاری ہے. اعلیٰ حضرت کی تمنا پر قربان جانے کا جی
مطلب آدمی قربان ہو ہی جائے یار، جی کیا چاہتا ہے. کتنا خوبصورت شعر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں. یہ سلام اعلیٰ حضرت نے اتنا خوبصورت لکھا، اور تمنا کیسی اعلیٰ حضرت کی. سلام ہی میں اپنی تمنا کا بھی اظہار کرتے ہیں. تمنا یہ ہے، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش تمنا ہے نا، محشر میں جب ان کی آمد، یعنی میرے آقا کی جب محشر میں آمد ہو، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. اور اس وقت کیا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام. اس وقت بھی اعلیٰ حضرت کی یہ تمنا ہے، ہم سب بھی ہو زمزمہ خواہ رضا، جبکہ خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. تو ایسی تمنا اعلیٰ حضرت کی بڑی عشق و محبت بھری ہیں، اور بڑا مطلب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی مزید محبت دل میں پیدا ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جتنا عشق، جتنی محبت کرے گا، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس عاشق سے ہمیں اتنی محبت پیدا ہو جائے گی. تو یہی عشق و محبت کا تقاضا بھی ہے. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تو عشق رسول کسے کہتے ہیں؟ واقعی ان کی تو اصل جو پہچان ہے نا اعلیٰ حضرت کی، وہ ہے ہی عشق رسول. عشق رسول اعلیٰ حضرت کی بنیادی پہچان ہے. اب فقی بھی ہیں، اب محدث بھی ہیں، اب مفسر بھی ہیں، اب کیا نہیں ہے، میں کیا بولوں. لیکن آپ کا جو سب سے نمایاں وصف جو دنیا پر ظاہر ہوا، وہ آپ کا عشق رسول ہے. اور ایسا عشق رسول ہے کہ غلام کہتے ہیں کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ. تبھی تو ان کا سنی مناتے ہیں یوم رضا. میرے آقا امام اہل سنت پہ لاکھوں سلام. تو آپ کی تو جتنا ذکر مبارک کیا جائے کم ہے. آج تک آپ کے شان میں رسالے، تحریرات، کلام، بیانات، تقاریر وغیرہ کا سلسلہ جاری ہے. ابھی یہ موضوع میرے ذہن میں نہیں تھا، لیکن جب ذکر رضا چھڑتا تو کچھ نہ کچھ ذہن میں مدنی پھول آتے ہی رہتے ہیں کہ یار اسی میں رات ہو جائے اور ذکر رضا جاری رہے. یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا، یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان، ان کے بیان میں جو جادو ہے نا، یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان نئی ہند میں واصف شاہ خدا، مجھے شوخی طبع رضا کی قسم. اتنا کلام لکھا اعلیٰ حضرت نے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے رہے. لیکن تمنا کیسی ہے؟ لکھتے ہیں ثناء سرکار ہے وظیفہ. آقا کی ثنا کرنا یہ میرا وظیفہ ہے. ثناء سرکار ہے وظیفہ، اور قبول سرکار ہے تمنا، کہ میں آقا کی ثنا کرتا رہوں، یہ میرا وظیفہ ہو، اور آقا قبول فرما لے، یہ میری تمنا ہے. ثناء سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا، نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، روی تھی کیا کیسے قافیے تھے. تو اعلیٰ حضرت کی یہ کیفیت ہے. اور پھر جو آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت، آپ کی مدد، آپ کے کرم پر جو اعتماد ہے میرے اعلیٰ حضرت کو، آئے اپنے کلام کے آخر میں مقطع میں لکھتے ہیں، ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شاہ، ہے یہ امید رضا کو ہو تیری رحمت سے شاہ، نہ ہو زندانی یہ دوزخ تیرا بندہ ہو کر.
آقا مجھے آپ کی رحمت سے یہ امید ہے، آپ کے رضا کو آپ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ آپ کا غلام ہو کر دوزخ کا قیدی نہیں بنے گا۔ کیسے بن سکتا ہے؟ دوزخ کا قیدی کیسے بن سکتا ہے؟ تو یہ اعلی حضرت امام اہل سنت کی عشق و محبت کی باتیں ہیں، اور یہ آ رہی ہیں ذہن میں بیان کرتا چلا جا رہا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ میرا عنوان اعلی حضرت اور نیکی کی دعوت ہے، کیونکہ اعلی حضرت یہ مبلغ اسلام ہے، اور اعلی حضرت نے جس طرح نیکی کی دعوت دی، اور جس طرح آپ کا جو انداز رسالوں میں نے پڑھا، تو آج انشاءاللہ آج کے اجتماع میں اعلی حضرت اور نیکی کی دعوت، اور پھر جو نیکی کی دعوت کے متعلق اس میں جو مدنی پھول ہیں انشاءاللہ تعالی عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی نیکی کی دعوت کا بڑا منفرد واقعہ آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت علامہ مولانا سید ایوب علی علیہ رحمت اللہ الکوی کا بیان ہے کہ اذان ظہر ہو چکی تھی، صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی جو انہوں نے خزان العرفان ترجمہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اور حضرت مولانا رحم الہی رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر تھے۔ ہو رہی تھی، اتنے میں ایک آریہ یعنی غیر مسلم آیا اور کہنے لگا اگر میرے چند سوالات کے جوابات دے دیے جائیں تو میں اور میری بیوی بچے سب مسلمان ہو جائیں گے۔ اب نامعلوم اس کے جوابات میں کتنا وقت لگتا، میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کچھ دیر ٹھہر جاؤ، ابھی نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز کے بعد انشاءاللہ عز و جل تمہارے ہر سوال کا جواب دیا جائے گا۔ وہ کہنے لگا ایک سوال تو یہی ہے کہ آپ کے دین میں عبادت کے 5 وقت کیوں مقرر ہیں؟ پرمیشر یعنی رب تعالی جو ان کی اپنی جو زبان تھی جو غیر مسلم تھا، پرمیشر کی عبادت جتنی بھی کی جائے اچھی ہے۔ اس پر صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اعتراض تو خود تمہارے اوپر بھی وارد ہوتا ہے۔ پھر مولانا رحم الہی نے فرمایا تمہارے مذہب کی کتاب ستیارک پرکاش میرے مکان پر موجود ہے، ابھی منگوا کر دکھا سکتا ہوں۔ الغرض طے پایا کہ پہلے نماز پڑھ لی جائے، اتنی دیر میں کتاب بھی آ جائے گی، پھر انشاءاللہ عز و جل اس غیر مسلم کے دل سے کفر و گمراہ کی گندگی بھی دور۔ چنانچہ تینوں بزرگ حکم الہی بجا لانے کے لیے مسجد تشریف لے گئے، اور وہ غیر مسلم قریب بیٹھ گیا۔ نماز کے بعد اب سوالات کا سلسلہ شروع ہوا۔ پہلا سوال، اگر اللہ عز و جل کا کلام ہے تو نازل ہوا ایک دم کیوں ون شاٹ اتارنے پر قادر تھا؟ دوسرا سوال، بقول تمہارے آپ کے نبی کو معراج کی رات بلایا تھا، اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے تو پھر دنیا میں واپس کیوں بھیج دیے گئے؟ عبادت 5
ستیارت عبارت، وہ جو پہلا سوال جو اس نے پہلے سے کیا تھا. اب اس کے یہ سوال سن، مبلغ اسلام میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت نے فرمایا میں تمہارے سوالوں کے جوابات ابھی دیتا ہوں، مگر تم نے جو وعدہ کیا اس پر قائم رہنا. کہا ہاں، میں پھر کہتا ہوں کہ اگر آپ نے میرے سوالات کے جواب معقول انداز میں دے دیے تو میں اپنی بیوی بچوں سمیت مسلمان ہو جاؤں گا. یہ سن کر میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت نے جس انداز سے نیکی کی دعوت پیش کی، اب ذرا وہ انداز اور وہ کلمات دل کے کانوں سے سنیے. فرماتے تمہارے پہلے سوال کا جو شے عین، یعنی وہ جو تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی ساتھ پورا قرآن کیوں نہ نازل کر دیا، اب اس کا جواب کتنا خوبصورت ہے. فرماتے ہیں کہ جو شے عین ضرورت کے وقت جب انسان کو اس کی ضرورت ہو اسی وقت دستیاب ہو جائے نا، اویلیبل ہو جائے، تو دل میں اس کی وقت زیادہ پیدا ہوتی ہے، اس کی اہمیت، اس کی وقت زیادہ پیدا ہوتی ہے. اسی لیے کلام پاک کو بتدریج یعنی درجہ با درجہ گریجولی نازل کیا گیا. انسان بچے کی صورت میں آتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا. اللہ تعالیٰ اسے بوڑھا پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، پھر بوڑھا پیدا کیوں نہ کیا. انسان کھیتی کرتا ہے، پہلے پودا نکلتا ہے، پھر کچھ عرصے بعد اس میں بالی آتی ہے، اس کے بعد دانہ برآمد ہوتا ہے. وہ رب تبارک و تعالی ایک دم غلہ پیدا کر دے، پھر ایسا کیوں نہ کرتا. اپنے پہلے سوال کا مطمئن کن یعنی بالکل سیٹسفائی جواب سن کر وہ غیر مسلم خاموش ہو گیا. پہلا جواب مدینہ مدینہ تھا. پھر میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مبلغ اسلام کی نیکی کی دعوت کا انداز اس کے دل میں گھر کر چکا تھا. اس کی دل کی کیفیت چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی. پھر کتاب ستیارت پرکاش آ گئی، جس کے تیسرے باب یعنی اس کے جو تعلیم 15ویں ہیڈنگ میں یہ عبارت موجود تھی کہ اگنی ہوتر یعنی پوجا صبح و شام 2 ہی وقت کرے. اسی طرح چوتھے باب خانہ داری ہیڈنگ نمبر 63 میں یہ عبارت موجود تھی کہ سندھیا یعنی ہندوؤں کی صبح و شام کی جو عبادت ہوتی ہے 2 ہی وقت کرنا چاہیے. یہ عبارت سن کر اور دیکھ کر اس سے دوسرے سوال کا جواب مل چکا تھا کہ یہاں بھی تو عبادت متعین کی گئی ہے، تو ہمارے رب تبارک و تعالیٰ نے وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ رب کریم ہے ہمارا، اس نے 5 وقت کی ہم پر نماز رکھی ہے، 5 وقت کی عبادت رکھی ہے. اس طرح اب وہ مزید دین اور اسلام کے قریب آیا. اب اعلی حضرت امام اہل سنت عشق و محبت بھرا جواب تیسرا معراج نبی والا عطا فرما رہے ہیں. اور کس انداز سے نیکی کی دعوت کا انداز دیکھیے. فرماتے ہیں معراج والے سوال کے جواب کو یوں سمجھنا چاہیے کہ ایک بادشاہ اپنے ملک کا انتظام کے لیے ایک نائب مقرر کرتا ہے. وہ صوبہ دار یا نائب بادشاہ کے حسب منشا خدمات انجام دیتا ہے. بادشاہ اس کی کارگزاریوں سے خوش ہو کر اپنے پاس بلاتا ہے اور انعام اور خلت فاخرہ عطا فرماتا ہے. یعنی اس کو انعام، اکرام، گفٹ اور بہت ساری مطلب کہ اسے چیزیں دی جاتی ہیں. تو یہ عطا فرمایا جاتا ہے، نہ یہ کہ اسے بلا کر معطل کر دیا جاتا ہے کہ اب آپ یہی رہ جاؤ اور اپنے پاس روک لیتا ہے. یہ دل نشین کلام سن کر وہ غیر مسلم بے ساختہ پکار اٹھا، آپ نے مجھے خوب مطمئن کر دیا، مجھے میرے سب سوالوں کا جواب مل گیا، میں ابھی اپنے بیوی بچوں کو لاتا ہوں اور ہم سب اپنے باطل مذہب کو چھوڑ کر دین اسلام میں داخل ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھا آپ نے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت کی نیکی کی دعوت دینے کا انداز.
کتنا خوبصورت، کتنا مدلل یعنی دلائل کے ساتھ وتھ ایویڈنس، اور کتنا پولائٹلی، نرمی، شفقت، پیار، محبت، صبر، تحمل یعنی ٹالرنس، بردباری، یہ سب چیزیں مبلغ کے لیے بہت امپورٹنس ہوتی ہیں. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا یہ انداز آئے ہے، کتنا خوبصورت انداز تھا، کتنی شیریں کلامی، میٹھی کلامی، سویٹ ورڈنگ، سویٹ ورڈنگ اعلیٰ حضرت کی میٹھے میٹھے منہ سے نکلی اور تاثیر کا تیر بن کر اس کے دل میں پیوست ہو گئی اور وہ گھائل ہو گیا اور ڈھیر ہو گیا. تو ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا یہ انداز مدینہ مدینہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والوں، اعلیٰ حضرت سے پیار کرنے والوں، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت کے گیت گانے والوں، ڈنکا بجانے والوں، مسلک اعلیٰ حضرت وہی جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صحابہ کرام و آج تک جو قرآن و حدیث کی تعلیمات آتی رہیں، اعلیٰ حضرت نے اسے اپنے خوبصورت دل نشین انداز میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت تک وہی باتیں، وہی مسائل پہنچائے، تو اس کو مسلک اعلیٰ حضرت کہہ دیا گیا. تو اعلیٰ حضرت کی نیکی کی دعوت کا انداز ظاہر ہے کہ اب جب اعلیٰ حضرت کی یاد منانے کے لیے، ان کا ذکر کرنے کے لیے، ان کا عرس مبارک منانے کے لیے جب جمع ہوئے ہیں، تو جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور وہاں پر ہم نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی انفرادی کوشش دیکھیے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی نیکی کی دعوت کا انداز دیکھیے. آئیے ایک اور اعلیٰ حضرت کی نیکی کی دعوت کا انداز بتاتا ہوں. عصر کی نماز کے بعد بڑا پرکیف سماؤ تھا. دور و نزدیک سے آئے ہوئے لوگ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ایک سچے عاشق رسول کی زیارت و ملاقات سے اپنے دلوں کو منور کر رہے تھے. اتنے میں ایک صاحب سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے حاضر ہوئے. تو حامی سنت ماحی بدعت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنے کا فریضہ انجام دیتے ہوئے کچھ یوں ارشاد فرمایا، مرد کو سونا پہننا حرام ہے. صرف اب یہ تمام اسلامی بھائی توجہ کے ساتھ سنیے، کئیوں کے ہاتھوں میں انگوٹھیاں ہوتی ہیں، یہ رنگ کا مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ رنگ کا. یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ان عبارتوں سے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مرد کو یہ حرام ہے. صرف ایک نگ یعنی ایک پتھر، اونلی ون اسٹون کی چاندی کی انگوٹھی، سلور رنگ وتھ ون اسٹون، جو 4.5 ماشے سے کم کی ہو اس کی اجازت ہے. جینٹس کو صرف اونلی ون رنگ وتھ ون اسٹون الاؤ، وہ بھی سلور کی، وہ بھی 4.5 ماشے، 4.5 ماشے. یہ ایک ویٹ ہے جو ایک جویلری لینگویج کے اندر ہے. اس کو آپ کسی بھی جویلر سے جا کر آپ اس کی ویریفیکیشن لے لیجئے اور اس کی پروپر اسمت کے کیا مطلب اس کا ویٹ بنتا ہے اس کی وضاحت لے لیجئے گا. 4.5 ماشے سے کم کی ہو، صرف ایسی ہی ایک رنگ کی اجازت ہے مرد کو، اس کے علاوہ اجازت نہیں. اگر کسی نے پہنی ہے ایک سے زیادہ یا اس سے زیادہ وزنی ہے، یا ایک انگوٹھی کے اندر ایک سے زیادہ پتھر لگے ہیں یا بغیر پتھر کی ہے، پلیز ناؤ ریموو اٹ، اپنی انگلی سے اتار دیجئے. اینڈ ریپینٹ کوئکلی، فوراً توبہ کر لیجئے، یہ اتار دیجئے. کسی کا انتظار مت کیجئے، کسی کے کہنے کا انتظار مت کیجئے. اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خوف خدا رکھتے ہوئے اتار دیجئے. اگر ایسی رنگ پہنی ہے جو میں نے بیان کی وہ اتار دیجئے. اگر بریسلیٹ یا میٹل کا، چاندی کا کسی کا کڑا پہنا ہوا ہے پلیز وہ اتار دیجئے. اگر آپ نے چین پہنی ہوئی ہے تو وہ بھی اتار دیجئے.
انشاءاللہ جنت میں پہنیں گے سونا یار. تو جو کوئی سونے تانبے یا پیتل کی انگوٹھی پہنے یا چاندی کی 4.5 ماشے سے زیادہ وزن کی ایک انگوٹھی پہنے یا کئی انگوٹھیاں پہنے اگرچہ سب مل کر 4.5 ماشے سے کم ہو تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہے. ایک عالم میں باعمل کے اس کلام نے ان صاحب کے دل پر جو روحانی اثر کیا ہوگا اسے بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے. یعنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بربد نیکی کی دعوت کا انداز دیکھیے. اور ویسے بھی میں آپ کو ایک مسئلہ بیان کر دوں کہ اگر یہ ظن غالب ہو 51% یہ ظن غالب ہوگا 50 half and 51% that means غالب. یہ ظن غالب ہونے کی صورت میں یعنی کہ یہ آپ شیور ہو کہ میں تو یہ سمجھ جائے گا اور گناہ چھوڑ دے گا. اب اسے سمجھانا واجب ہے. نیکی کی دعوت دینا کیا ہو گیا؟ واجب ہو گیا. اب نیکی دعوت نہ دینا ہوگا. ایسے کئی مواقع مبلغین کو اور ہم سب کو آتے رہتے ہوں گے لیکن ہم غفلت کرتے ہیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اس غفلت کی وجہ سے ہم گناہگار ہوں. تو نیکی کی دعوت اعلیٰ حضرت کا یہ انداز آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک ایسی ناجائز و حرام انگوٹھی پہنے ہوئے ایک شخص کو دیکھا اور مسئلے کے ساتھ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اسے نیکی کی دعوت پیش کی. تو انشاءاللہ ہم بھی نیکی کی دعوت دیتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. ایک اور نیکی کی دعوت کا واقعہ. حاجی خدا بخش صاحب بھی ان سعادت مندوں میں سے تھے جو میرے آقا امام اہل سنت مجدد دین و ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیچھے نماز ادا کیا کرتے تھے. کیا نصیب والے لوگ تھے جنہیں اعلیٰ حضرت کے پیچھے نماز پڑھنے کی سعادت ملتی تھی. آئے آپ کا بیان ہے کہ ایک دن فجر کی نماز کے بعد آپ کا ایک مرید حاضر خدمت تھا جس کی داڑھی حد شرع یعنی ایک مٹھی سے کم تھی. وہ اپنے پیر و مرشد سے کوئی وظیفہ لینا چاہتا تھا. جب اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے اس مرید پر انفرادی کوشش کرتے اسے نیکی کی دعوت کس طرح پیش کی. ارشاد فرمائے جس وقت تمہاری داڑھی شرع کے مطابق ہو جائے نا اس وقت میں وظیفہ بتا دوں گا. بس اگر اس نے ایک بزرگ کا خط دیا سفارشی مکتوب سفارش کی لیٹر جس سے وظیفہ عطا فرما دیجئے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا جب تک تم تک نہ بڑھاؤ گے اس وقت تک کسی کی بھی سفارش تمہارے حق میں قبول نہ کروں گا نہ ہی تمہیں کوئی وظیفہ بتاؤں گا. جب داڑھی حد شرع تک کے مطابق ہو جائے گی تو میں خود ہی بتا دوں گا کسی کی سفارش کی ضرورت بھی نہ پڑے گی. حد شرع کیا ہوتی ہے؟ ایک جس کو آپ یوں نیچے سے پکڑیں گے نا تھوڑی کے نیچے ہاتھ لے جا کر اس کو جب پکڑیں گے تو یہ ایک مٹھی داڑھی ہو جائے گی. تھوڑی کے نیچے تھوڑی کے اوپر لے کر نہیں پھر آپ یوں پکڑو گے تو پھر تو یہ اتنی سی رہ جائے گی. بالکل یہ اس کو پکڑے اور یوں یہ لے جائیں جیسے میں نے بھی پکڑا. اب یہ کیا یہ نیچے یہ ایک مٹھی ہو گئی. اب اس کے نیچے جو ہے نا اسے کاٹ لیجئے کہ ایک مٹھی سے زیادہ بھی نہیں رکھیں. اس کو کینچی سے کتر لیجئے. اسی طرح یہاں بھی ایک مٹھی یہاں بھی ایک مٹھی. تو یوں اس کو پوری بیئرڈ فل فسٹ بیئرڈ اور اس کو رکھنا چاہیے. ایک مٹھی سے گھٹانا کینچی سیزر سیٹنگ کرتے رہتے ہیں. یہ چھوڑ دے اس کو انشاءاللہ جب یہ پوری آ جائے گی تو مدینہ مدینہ رہے گی. یہ آیا نہ آئے داڑھی ہے ہی مدینہ مدینہ. تو اللہ کرے کہ آج اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کس نیکی کی دعوت سننے والوں اگر آپ کے چہرے پر بھی داڑھی نہیں ہے نا تو داڑھی رکھ لو یار. ایک مٹھی پوری داڑھی اللہ کرے کہ ہم رکھ لیں داڑھی کیونکہ داڑھی ایک مٹھی رکھنا یہ واجب ہے. ایک مٹھی سے گھٹانا اور منڈانا دونوں حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کچھ اس طرح کا فرمان ہے کہ داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھوں کو پست کرو اور یہودیوں جیسی صورت مت بناؤ. تو یہ عاشقان رسول یہ عاشقان اعلیٰ حضرت
اے عاشقان غوث الورا، عاشقان غریب نواز، آؤ اپنے چہرے کی پوری داڑھی سجا تو نیت کر ہی ڈالو یار کہ میرا سر کٹ مصطفیٰ پر کل نہیں، آج نہیں، ابھی کٹ جائے، مگر اب نہ میری داڑھی نہ ایک مٹھی سے گھٹے۔ نیت کر لیجئے، جس کی نیت بنتی اور کر لے نیت، ایک مٹھی لا کر ہمیں تو یاد آ گیا لحد میں عشق رخ شے کا داغ لے کے چلے، جس میں قبر یا اصل لحد ہوتی تھی۔ اب اس کے احکام الگ ہے، اور اس کے احکام پڑھنے تو میرا امیل سنت کا رسالہ پڑھے، مدنی وصیت نامہ، اس میں لحد کی پوری وضاحت لکھی ہے۔ لحد میں عشق رخ شے کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سونی تھی چراغ لے کے چلے۔ کیا عجب کہ قبر میں ایک مٹھی داڑھی کا ایک ایک بال ہماری قبر کو نور 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 اور نور نور کر دے۔ اور جس کو قبر میں پہچاننا ہے، جس کی زیارت کروائی جائے گی، وہ میرے آقا داڑھی والے ہیں، وہ میرے آقا امامہ شریف والے ہیں۔ تاج والے دیکھ کر تیرا امام، تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں الہی، بول بالا نور کا سر جھکاتے ہیں الہی، بول بالا اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اشعار بھی اعلیٰ حضرت کے، آج میں رضا ہی رضا ہے، بس توجہ مل جائے۔ اعلیٰ حضرت توجہ فرمائے، اعلیٰ حضرت توجہ فرمائے۔ آئیے ایک اور اعلیٰ حضرت کی نیکی کی دعوت کا واقعہ سناتا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ یہ دعوت کو سنیے، انشاءاللہ اس سے بھی ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ انگوٹھی کا مسئلہ حل ہوا، داڑھی کا مسئلہ بھی انشاءاللہ امید حل ہو گیا ہوگا۔ اب ایک اور بڑا عالمگیر مسئلہ حل کرنے جا رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کے دامن میں چھپ کر۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پیلی بھیت کے سالانہ جلسے میں تشریف لائے، تو ایک روز حضرت محدث صورتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہمراہ پیلی بھیت کے مشہور بزرگ شاہ جی محمد شیر میاں رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملنے تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کے دیکھا کہ شاہ صاحب بے حجابانہ، بغیر کسی پردے کے، یعنی درمیان میں کوئی پردہ لٹکائے بغیر عورتوں کو بیعت کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی غیرت ایمانی نے وہاں رکنا گوارا نہ کیا، آئے ہائے کمال ہے، دیکھا اعلیٰ حضرت کی غیرت ایمانی نے وہاں رکنا گوارا نہ کیا، اور آپ ان سے ملے بغیر ہی واپس تشریف لے گئے۔ دوسرا کوئی ہوتا تو بگڑ جاتا، لیکن حضرت شاہ جی میاں کا کمال بے نفسی اور حق پسندی اس طرح جلوہ گر ہوا کہ شام کو دیکھیں، یہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے کتنا سکھایا ہے کہ آپ چلے گئے لیکن وہ بھی ناراض نہیں ہوئے، حالانکہ بڑی شخصیت تھی لیکن ناراض نہیں ہوئے، بلکہ کیا ہوا کہ شام کو اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام جب بریلی شریف جانے لگے تو شاہ جی میاں اسٹیشن تک پہنچانے آ گئے۔ اس صبح کے واقعے پر اظہار افسوس کر کے فرمایا، مولانا اب آئندہ میں عورتوں کو پس پردہ بٹھا کر بیعت لیا کروں گا۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام نے اسے مصافحہ فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو بے پردہ پیر کا اور مریدنی کا بھی سخت پردہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ سامنے سامنے ہو جائے پیر صاحب مریدنی اجنبی مریدنی،
یعنی اگر باپ ہی پیر ہے وہ بیٹی مرید نہیں ہے تو خیر وہ اجنبی مرد ہی نہ رہا، تو باپ ہو گیا. یا بیوی شوہر کی مرید نہیں بن جائے، اگر یہ چانس کم ہے اس کا، لیکن میرے باپا کا تو سسرال میرے باپا کا مرید بنا ہوا ہے، اور بہت سارے میرے باپا کے جو سسرالی ہے نا وہ بھی میرے باپا کے مرید بنے ہوئے ہیں. یعنی داماد کی محبت اور عظمت جو ہے نا یہ بڑی مشکل سے دل میں بیٹھتی ہے. گھر گھر ہوتا ہے نا، لیکن مرد کلندر وہ ہے جو باہر بھی اپنا سکہ بٹھائے اور گھر میں بھی اپنا سکہ بٹھائے. اور میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر. تو یہ مطلب اجنبی پیر اگر ہے تو اجنبی مریدنی سے بھی اس کا پردہ ہے، اور وہ یوں مطلب کہ پیر صاحب ہاتھ میں ہاتھ دے دیں یا مریدنی ہاتھ میں ہاتھ دے دے، یہ سب نہیں ہو سکتا. بلکہ میں آپ کو کچھ حدیث سناتا ہوں کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن عورتوں کو بیعت کرتے ان سے فرماتے جاؤ میں نے تمہیں بیعت کیا. خدا کی قسم بیعت کرنے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ کبھی کسی عورت کے ہاتھ کے ساتھ نہیں. حضرت سیدتنا امیہ بنت رقیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں چند خواتین کے ساتھ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئی. وسلم نے فرمایا یعنی میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، یعنی ہاتھ نہیں ملاتا. تو پتا چلا پیر کا عورتوں سے ہاتھ چموانا تو دور رہا، صرف ان سے ہاتھ ملائے تو اس کا عذاب بھی کم خوفناک نہیں. چنانچہ حضرت فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے دنیا میں اجنبیہ عورت سے ہاتھ ملانے والا بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کا ہاتھ اس کی گردن میں آگ کی زنجیروں کے ساتھ بندھے ہوں گے. الامان والحفیظ. تو یہ تو پیر صاحب کا تھوڑا سا معاملہ میں نے بیان کیا. یہاں نارملی طور پر بھی عام مسلمان بھی غیر عورتوں سے ہاتھ تھوڑی ملا سکتا ہے. شیکن یہاں تو ایک کلچر ہے کہ لڑکی اور لڑکے یہ آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں. رشتہ دار اجنبی مرد اور عورت جمع ہوتے ہیں تو جیسے مرد آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں اس طرح اجنبی مرد اور عورتیں بھی ہاتھ ملاتی ہیں، شیکن کرتے ہیں. ہاؤ آر یو، ہیلو، ہائے. ارے ہائے 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 ہو گئی، چھوڑ دو اس ہائے ہوئے کو. مسلمان ہیلو ہائے گڈ بائے ٹاٹا بائے بائے والا نہیں ہے. مسلمان تو اتنا خوبصورت کلمہ اس کی زبان پر ہوتا ہے، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ہم تو ایک بار سلام کرے تو وہی گڈ مارننگ ہے، وہی گڈ ایوننگ ہے، وہی گڈ آفٹرنون ہے، وہی گڈ نائٹ ہے. ہم کو وہ گڈ ہی گڈ ہے، کیونکہ ہم نے تو اس کو سلامتی کی دعا دی کہ اس کی جان میں، اس کی مال میں، اس کی عزت میں، اس کی آبرو میں سلامتی سلامتی ہو. اور پھر پورا سلام ورحمت اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اس پر برکتیں بھی ہوں. اعلیٰ حضرت نے اتنا ہی سلام فرمایا ہے. اعلیٰ حضرت کو ماننے والوں اعلیٰ حضرت نے سلام اتنا ہی لکھا ہے. وہ مغفرتہ، یہ اعلیٰ حضرت نے اس کو نقل نہیں کیا. ہمارا وہ مغفرتہ وہ جنتہ وہ غلامہ وہ سب ساری عربی مکس کر کے یہی بولنی ہے اس کو. ایسا مذاق کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نارمل سا بات ہے، نیت بنائے کہ میں جس کو سلام کر رہا ہوں اس کو گویا کہ اس کی جان، اس کی مال، اس کا مال، اس کی عزت، اس کی آبرو میرے ہاتھوں سلامت ہے. کتنی خوبصورت دعا یار. آپ کہاں ہیلو ہائے میں پڑ گئے بھائی. چل مدینے چلتے ہیں تو انشاءاللہ کون کون سلام کو عام کرے گا؟ مطلب سلام کو عام کرو، خواہ تم جانتے یا نہیں جانتے، حدیث موجود ہے. کرنا مسلمان کو ہے، مسلمانوں کو سلام کرنا ہوتا ہے. اور سلام کیسے کرنا ہے؟ السلام علیکم، السلام علیکم وائسام. یہ ایسا نہ کرے یار. جب سلام کرنا ہے تو صحیح کرے نا. السلام علیکم کیسے کہیں گے؟ السلام علیکم، السلام علیکم. وعلیکم کیا ہوا یہ؟ وعلیکم السلام.
وعلیکمُ السلام. اب پورا سلام کرے نارمل تھوڑا سا مطلب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے کہیں گے؟ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس طرح خوب خوب ثواب بھی ملے گا، خوب خوب برکتیں ہوں گی. ہاتھ بھی ملائیے، مصافحہ بھی کیجیے. مرد سے ہاتھ ملا نا، عورتوں اجنبی عورتوں سے ہاتھ ملا کر کیوں اپنے لیے عذاب جمع کرتے ہو؟ مرد سے ہاتھ ملائے، سلام کرے. اس کی فضیلت دیکھیے، جب دو مسلمان ملاقات کرتے ہوئے مصافحہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے خیریت دریافت کرتے ہیں، کیسے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی ان کے درمیان 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جن میں سے 90 رحمتیں زیادہ پرتپاک طریقے سے ملنے والے کو، اچھے طریقے سے اپنے بھائی سے خیریت دریافت کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں. جو زیادہ ویل مینرز کے ساتھ، گرم جوشی کے ساتھ ملتا ہے نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. اگلے کوئی مزہ آتا ہے یار، کوئی ملا ہے نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے. اگلا بولے گا یار یہ کیا ملا میرے سے. تو گرم جوشی کے ساتھ ملیں، محبت کے ساتھ ملیں، پیار کے ساتھ ملو. پھر سنیے، جب دو دوست آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ مطلب سلام کو عام کریں، ہاتھ ملانا اس طرح، مطلب جس طرح میں عرض کر رہا ہوں اس طرح ہاتھ ملانے کو عام کریں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی خوب نیکیاں ملیں گی، خوب برکتیں نصیب ہوں گی اور ثواب بھی ڈھیروں ڈھیر ملے گا. الحمدللہ سلام کرنے میں بھی ڈھیروں ڈھیر ثواب ہے. میں آپ کی حرص بنانے کے لیے کہ سلام عام کرنے کی تحریک چلانی ہے ہمیں، کہ سلام میں پہل کرنے والے پر، یعنی جو سلام میں پہل کرے گا فرسٹ سلام کرے، سلام میں پہل کرنے والے پر 90 رحمتیں اور جواب دینے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، ساتھ میں ورحمت اللہ بھی کہیں گے تو 20 نیکیاں، اور وبرکاتہ شامل کریں گے تو 30 نیکیاں ہو جائیں گی. تو اب پورا سلام بھی کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی مصافحہ بھی کرنا ہے، اچھی طریقے سے خیریت بھی پوچھنی ہے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھی پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی خوب برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی، خوب اس کی یہ رحمتیں نصیب ہوں گی اور سلام عام ہو جائے گا. کون نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ سلام عام کرے گا؟ بالکل سارے اسلام میں ہاتھ اٹھائے. یہ تو نارمل سی بات ہے، روزانہ کتنوں سے ملتے ہیں، سب کو سلام کریں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پہل کر لیے سلام ہے انشاءاللہ تعالی. آپ ملاقات کے لیے بھی جب آتے ہیں نا، جب میں ملتا ہوں تو بہت ہلکی آواز، سلام اتنی آواز سے کریں کہ اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو نا تو جس کو سلام کیا جا رہا ہے وہ بھی سن لے، اور جواب بھی اتنی آواز سے دیں کہ اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو جس کو جواب دیا جا رہا ہے وہ بھی سن لے. تو انشاءاللہ تعالی اس سے بہت فائدہ ہوگا. اور یہ جو غیر عورتوں سے ہاتھ ملانے کا جو رواج ہے یہ انشاءاللہ آج سے ختم، خلاص. اسلامی بہنیں بھی احتیاط کریں، وہ بھی ماحول میں بے نہ جائیں کہ آج کل کلچر ہے، کلچر کے پیچھے نہ جائیں. یہ جو بھی بے پردگی کا کلچر ہے، بے حیائی کے لباس کا کلچر ہے، اجنبی مردوں اور عورتوں کا ملنے کا جو کلچر ہے، یہ چاہے وہ مشرقی ممالک ہو یا مغربی ممالک، کہیں بھی ہو، ہمارا کلچر اسلامک کلچر ہے، ہمارا کوئی کلچر نہیں. مطلب ہم کسی کلچر کے پیچھے نہیں، ہمارا ایک ہی کلچر ہے، ہماری ایک ہی تہذیب، ہمارا ایک ہی انداز ہے، وہ اسلام ہے اور صرف اسلام ہے. وہ دین ہے اور ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا مذہب اسلام ہے اور ہمارا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ ہے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کے مطابق چلنے کا طریقہ. اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے. تو میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس طریقے پر آ جائیے اور اپنے گھر سے بے پردگی، بے حیائی، یہ ماڈرن کے نام پر، ترقی کے نام پر، یہ اجنبی مردوں عورتوں کا ملنا، لباس ترقی کے نام پر، اور یعنی مطلب آدھا لباس کون سی ترقی ہے؟ آدھا لباس کون سی ترقی ہے؟
لباس کم ہو جانا ترقی کیا ہے؟ تو غربت ہے. آدھا لباس کس سے کہہ دیا آپ کو ترقی ہو گئی ہے؟ تو آدھا لباس ترقی نہیں ہے، ترقی تو پورا لباس ہے. ترقی اس دور میں تھی جب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک تھا، پردہ تھا. وہ ترقی کا دور تھا کہ زکوٰۃ لینے والے مسلمانوں زکوٰۃ لے لینے کے بعد گھومتے تھے کہ کوئی زکوٰۃ کا مستحق مسلمان ہو کہ اس کو زکوٰۃ دی جائے. زکوٰۃ لینے والا کوئی مسلمان نہیں تھا، سارے مسلمان غنی ہو گئے تھے. اکنومکلی جو سب سے خوبصورت دور ہے، ان دوروں کی میں بات کر رہا ہوں. اس دور میں پردہ تھا، حیا تھی، تقوی تھا، پرہیزگاری تھی، نمازیں تھی، عبادت تھی، روزے تھے، شرم تھی، حیا تھی. یہ انداز نہیں تھا. اسلامی بہنیں باپردہ ہوتی تھی، اس وقت کی عورتیں باپردہ ہوتی تھی، مرد داڑھی والے ہوا کرتے تھے. یہ یاد رکھیے، جہاں اسلام آپ کو نظر آئے گا نا کہ یار یہاں اسلام ہے، وہاں آپ کو دو چیزیں نظر آئیں گی. یہ لکھ لیجئے، آپ نوٹ کر لیجئے. انٹرنیشنل لیول پہ بات کر رہا ہوں میں، بین الاقوامی لیول پہ بات کر رہا ہوں اور ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. آپ ہر وہ جگہ جہاں اسلام آپ کو نظر آئے گا کہ یار یہاں اسلام ہے، وہاں آپ کو مردوں میں داڑھی اور عورتوں کا پردہ. اور جہاں اسلام کم ہوتا جائے گا، اس کی تعلیمات کم ہوتی چلی جائیں گی، وہاں دو چیزیں کم ہو جائیں گی، مردوں کی داڑھی ختم ہو جائے گی، عورتوں کا پردہ ہٹ جائے گا. یہ دو بہت بنیادی باتیں ہیں. مردوں کا پوری ایک مٹھی داڑھی رکھنا اور اسلامی بہنوں کا باپردہ ہونا، اسلام کی بڑی بنیادی تعلیمات ہیں. کیونکہ یہ دونوں کا تعلق حیا، تقوی اور پرہیزگاری سے ہے، اور یہ بنیاد ہے ہماری. مگر ہمارے لباس اب بہت اسلامی بہنوں کا کم ہو گئے، عورتوں کے کم ہو گئے. یہ ہماری ذمہ داری ہے ان کے لباس پورے کرے، ان کو پردہ کرائیں، ان کو حیا کا درس دیں. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سنا دیتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا کہ دوزخیوں میں دو جماعتیں ایسی ہوں گی جنہیں میں نے اپنے اس عہد مبارک میں نہیں دیکھا، اپنے زمانے میں نہیں دیکھا، یعنی آئندہ پیدا ہونے والی ہیں، بعد میں آئیں گی. ان میں ایک جماعت ان عورتوں کی ہے جو پہن کر ننگی ہوں گی، دوسروں کو اپنی حرکتوں کے ذریعے بہکانے والیاں اور خود بھی بہکی ہوئی. ان کے سر بختی اونٹوں کی ایک طرف جھکی ہوئی کوہان کی طرح ہوں گے. وہ جنت میں داخل نہ ہوں گی، نہ ان کی خوشبو پائیں گی، اور اس کی خوشبو اتنی دوری سے پائی جاتی ہے. یہ جو خوشبو لگاتی ہیں عورتیں، ٹیلکم پاؤڈر بھی تو خوشبو والے ہوتے ہیں، پرفیوم لگا دے، پتہ نہیں، بالکل ان کو مطلب لگتا ہے سمجھ نہیں پا رہی ہیں. یہ بے پردگی کر کے اجنبی مردوں میں گھس کر اس طرح کی ماڈرنزم کے نام پر اور ایک ماڈرن کلچر کے نام پر اپنے لیے جہنم کے انگارے جمع کر رہی ہیں. اور میرے اسلامی بھائی دیکھ رہے، سن رہے، اپنے گھر کی اسلامی بہنوں کو کچھ سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے تیار ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے. یہ بات درست نہیں ہے. ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر میں نیکی کی دعوت عام کرنی ہے، اپنے گھر کی اسلامی بہنوں کو بچانا ہے، اپنے بچوں کو بچانا ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک، یعنی حضرت سیدنا زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار ابد کرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارک تلاوت فرمائی، قو انفسکم و اہلیکم نارا. ترجمہ کنز ایمان، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم اپنے گھر والوں کو کس طرح آگ سے بچائیں؟ یہ دنیا بھر کے اسلامی بھائیوں کا اب دل کے کانوں سے سنو جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں. میں نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی نیکی کی دعوت کا موضوع لیا ہے، اور اب میں اپنے موضوع کو نیکی کی دعوت میں لا کر ہی ختم کر رہا ہوں. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے گھر والوں کو کس طرح آگ سے بچائیں؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کو ان کاموں کے کرنے کا حکم دو جو اللہ تعالیٰ کو محبوب یعنی پیارے ہیں، اور ان کاموں سے منع کرو جو اللہ کو ناپسند ہیں. بیان کردہ حدیث پاک میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پارہ 28 سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 کا جو حصہ تلاوت فرمایا، اس کی تفسیر سے قبل ایک ایمان افروز حکایت سماعت فرمائیے. چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ
کی مطبوعہ پبلش جو مکتبۃ المدینہ کی ہے 1012 صفحات پیجز پر مشتمل کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال جلد 2 یعنی دوسری جلد صفحہ نمبر 881 پر ہے. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالی نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ آیت مبارک نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. تو شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے صحابہ کرام کے سامنے تو ایک نوجوان گش کھا کر گر گیا، بے ہوش ہو گیا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے دل پر اپنا دست مبارک رکھا تو وہ حرکت کر رہا تھا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نوجوان لا الہ الا اللہ کہو. اس نے کہا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے جنت کی بشارت یعنی خوشخبری عطا فرمائی. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارے درمیان میں سے یعنی ہم میں سے کسی اور کی حالت ہو جائے تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید. ترجمہ کنز الایمان، یہ اس کے لیے ہے جو میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اور میں نے جو عذاب کا حکم سنایا ہے اس سے خوف کرے. صد الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت الہادی خزائن العرفان میں اس آیت مبارکہ جو سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 بیان کی گئی اس کے تحت فرماتے ہیں اللہ عز و جل اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر کے عبادتیں بجا لا کر گناہوں سے باز رہ کر اور گھر والوں کو نیکی کی ہدایت اور بدی کی ممانعت کر کے یعنی نیکی کیا ان کو سمجھانا ہے کہ نیکی کرو اور بدی سے روکنا ہے برائی سے منع کرنا ہے اور انہیں علم دین سکھا کر اے ایمان والو اپنی جانوں اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ. کس طرح بچاؤ؟ اس طرح بچاؤ. انہیں نیکی کی دعوت دو، انہیں برائی سے منع کرو، انہیں گناہوں سے بچاؤ، انہیں عبادتیں بجا لا کر عبادتیں کر کر گھر والوں کو نیکی کی دعوت دے کر انہیں علم اور ادب سکھا کر انہیں اپنی اور گھر والوں کی جانوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. یوکو یورپ میں بھی دنیا کے مختلف ممالک میں مدنی چینل کے ناظرین اور برمنگم میں جمع ہونے والے حاضرین بڑی توجہ کی بات ہے. میں یہاں حاضر ہوا تھا تو نیکی جب میں یوں سمجھے کہ 29 نومبر آپ کے برمنگم شہری میں میری پہلی حاضری تھی. آج 29 دسمبر ہے، almost 30 days. میں ایک عجیب ماحول دیکھا کہ گھر کو ٹائم دینا ہے. مدنی قافلوں میں سفر کیجئے گھر کو ٹائم دینا ہے. باب المدینہ 41 دن کے لیے آ جائیے گھر کو ٹائم دیں. یعنی ویکینڈ میں اسپیشلی ویکینڈ میں شام کو مدرسۃ المدینہ بالیگان میں گھر کو ٹائم دینا ہے. ہفتہ وار اجتماع میں گھر کو ٹائم دینا ہے. اللہ کا دورہ پر نیکی کی دعوت میں گھر کو ٹائم دینا. اکنومیکلی اور معاشی جو آپ کی مصروفیت ہے اس سے ہٹ کر میں بات کر رہا ہوں. جو آپ کی کاروباری اور آپ کی جو بزنس یا آپ کی جو جاب کی جو مصروفیت سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں. موسٹلی اسلامک برادرز جو بات کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ گھر کو ٹائم دینا ہے اور مجھے سمجھایا جاتا ہے کہ یہاں گھر کا کلچر ہے، فیملی کلچر ہے، ہاؤس کلچر ہے، بیوی بچوں کو ٹائم دینے کا یا ماحول بنا ہوا ہے. اچھا بھائی بیوی بچوں کو ٹائم دینا ہے، کیا ٹائم دینا ہے؟ چلو بیوی بچوں کو ٹائم دیتے ہیں، چلو بیوی بچوں کو ٹائم دیتے ہیں. ارے گھر والوں کو ٹائم دینا ہے نا تو دو کس نے منع کیا ہے؟ مگر جیسے اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ویسا دو تو تمہارا گھر بھی نیکیوں بھرا ماحول پیدا کر دے گا. یہ گھر ہی ہے، یہ گھر ہی ہے کہ گھر ہی کے لوگ بازار میں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ گھر کی چار دیواری کے اندر الگ لوگ رہتے ہیں، سڑکوں روڈوں پر دفتروں میں الگ لوگ رہتے ہیں. رات کو روڈیں خالی ہو جاتی ہیں، مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں، لوگ کدھر گئے؟ گھر میں چلے گئے. یہی گھر میں رہنے والے لوگ صبح گھر سے باہر نکلتے ہیں،
سڑکیں جام ہو جاتی ہیں، مارکیٹیں بھر جاتی ہیں. یہی وہ گھر کے لوگ ہیں جو باہر آتے ہیں. اگر یہ گھر والوں کی اصلاح ہو گئی تو باہر تو خود بخود اصلاح ہو گئی. جب گھر کا ماحول ہی بن گیا تو باہر وہ آٹومیٹکلی. تو گھر میں ٹائم دینے والا تم گھر میں ٹائم دیتے کیا ہو؟ کیا گھر میں جا کر کیا ٹائم دینا ہے؟ ہیلو، ہائی، کم آن، واچ فلم، واچ ڈراما، واچ میوزک، دس چینل، میوزک، سنگنگ. یہ گھر والوں کو لے کر گناہوں بھری تفریح گاؤں پہ جانا ہے؟ یہ گھر والوں کو صرف ٹائم دینا ہے؟ انہیں علم کی، عمل کی، تقوی کی، پرہیزگاری کی باتیں کون سکھائے گا؟ قرآن کون سکھائے گا؟ حدیثیں کون سکھائے گا؟ سنتوں پر عمل کون سکھائے گا؟ اپنے گھر کی اسلامی بہنوں کو پردہ کون کرائے گا؟ اپنے بچوں کو گناہوں سے کون بچائے گا؟ گھر میں ٹائم دینا ہے. حضرت مولا کائنات، مولا مشکل کشا، شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بیان کردہ آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں خود بھی بھلائی کی باتیں سیکھو اور اپنے اہل خانوں کو بھی نیکی کی باتیں اور ادب سکھاؤ. جب مجھے یہ کہا گیا کہ گھر میں ٹائم دیتا، میں نے کہا گھر میں ٹائم دے بھائی، لیکن گھر میں ٹائم دینا کیسے ہے؟ اپنے بچوں کی امی کو سکھانا کیا ہے؟ اپنے بچوں کو سکھانا کیا ہے؟ اپنے ماں باپ کا ادب کرنا کیسے ہے؟ اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ اسلامک مینرز کے ساتھ کیسے رہنا ہے؟ ارے کم از کم یہ سیکھنے تو دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جاؤ، یہ سیکھنے تو اجتماع میں آ جاؤ، یہ سیکھنے تو مدرسۃ المدینہ بالیگان میں آ جاؤ، یہ سیکھنے تو مدنی کافروں میں آ جاؤ. اگر بغیر سیکھے 1 روپیہ نہیں کما سکتے، بغیر سیکھے اتنی بڑی نیکی کی دعوت کیسے دو گے؟ سیکھنے آ جاؤ، دعوت اسلامی سکھاتی ہے. ہم تو فرد کی اصلاح پر یقین رکھتے ہیں، یہ فرض معاشرہ بنتا ہے، اور فیملی کلچر کو تو اسلامک کلچر بنانے کا ہمارا پرانا خواب ہے. فتاوی رضویہ شریف جلد ڈبل 12، میرے آقا اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ شریف کی حوالہ دے رہا ہوں، جلد ڈبل 12 یعنی 24 پیج نمبر 370 سے ایک معلوماتی فتویٰ آسان کر کے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. غور سے سنیے. سوال: بالغ اولاد کو نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا والدین پر فرض ہے یا واجب؟ اے اولاد کی نافرمانیوں کا شکار، دل کے کانوں سے سنو جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں. جواب: جس فعل یعنی کام کی جو شرعی حیثیت ہے، والدین کے لیے اصلاح کے تعلق سے شرعاً ویسا ہی حکم ہے. فار ایگزامپل، یعنی فرض پر فرض، واجب پر واجب، سنت پر سنت، مستحب پر مستحب، مگر بشرط قدرت، بقدر قدرت، امید منفعت، یعنی جتنی قدرت ہو اسی کے مطابق اصلاح کی بات کہیں جبکہ نفع کی امید ہو. ورنہ حکم قرآنی واضح ہے کہ تم اپنی فکر رکھو، تمہارا کچھ نہ بگڑے گا جو گمراہ ہوا جب کہ تم راہ پر ہو. تو میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنی اور گھر والوں کی اصلاح پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے خود کو اور ان کو جہنم کی اندھیری اور خوفناک کالی آگ سے بچانے کی پہ ہم کوشش کرنی ہے. کنٹینیوسلی اسٹرگل کرنی ہے ہم کو اپنی فیملی ممبر خود کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے. خدا کی قسم، جہنم کی آگ بے حد شدید ہے، اسے کسی صورت سے بھی کوئی برداشت نہیں کر سکے گا. فرض نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج میں کوتاہی کرنے والوں، ماں باپ کو ستانے والوں، اپنی اولاد کی شریعت و سنت کے مطابق تربیت نہ کرنے والوں، اپنے بیٹوں کو داڑھی رکھنے سے روکنے والوں، خود بھی داڑھی منڈانے والوں، داڑھی کو ایک مٹھی سے گھٹانے والوں، ملاوٹ والا مال دھوکے سے گاہک کو پکڑوانے والوں، ڈنڈی مار کر سودا چلانے والوں، چوروں، ڈاکوؤں، جیب کتروں، ٹی وی، وی سی آر اور انٹرنیٹ پر فلمیں والوں، لوگوں کو فلموں کی لیڈ یا کیبل دینے والوں، اور طرح طرح سے گناہوں کا بازار گرم کرنے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جہنم کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی کالی صحیح نہیں جا سکے گی. ترمذی شریف میں حضرت سید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، دوزخ کی آگ 1000 سال جلائی گئی یہاں تک کہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال بھڑکائی گئی یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال دہکائی گئی یہاں تک کہ سیاہ یعنی کالی ہو گئی. بس اب وہ یعنی کالی ہے.
خدا کی قسم جہنم کا عذاب کسی سے بھی نہ سہا جائے گا